بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dawat Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist, non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی، پرامن، سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ جو بیان دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ رمضان المبارک سے متعلق انتہائی اہم مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں. تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو اول تاخیر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور دیکھیے. انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کی آمد سے قبل ماہ رمضان کی تیاری کے بارے میں انتہائی اہم معلومات ہمارے علم میں آئیں گی. اس بیان کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، عاشق رمضان امیر اہل سنت نے سحر و افطار، معتکفین کی خدمت کرنے والوں کے حوالے سے زبردست مدنی پھول عطا فرمائے. آئیے ان مہکے مہکے رنگ برنگے مکی مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں. پھول دوں یا پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. عطا فرما دے ہمیں، ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں باپا کہ جو کچھ عطا کرے وہ ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج بھی جائے. مکی مدنی گلدستہ قبول فرما دے. اور وہ یہ کہ کوئی بھی معتکف فیضان رمضان میں دیے ہوئے باب فیضان اعتکاف کا مطالعہ کرنے سے پہلے اعتکاف نہ کریں اگر آپ اس کی برکتیں چاہتے ہیں تو، ورنہ آپ کی مرضی ہے. فیضان رمضان کا مطالعہ بھی کر لیں، کیونکہ اگر روزہ بھی ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا، اور روزہ ٹوٹنا بھی تو بہت بڑی شامت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے کہ جس پر روزہ فرض ہو گیا اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ روزے کے ضروری مسائل سیکھے. نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا، جانتا ہو مسائل. تو جس کو اعتکاف کرنا ہے اس کو اعتکاف کے ضروری مسائل بھی سیکھنے ضروری ہیں. کہ نہیں سیکھے گا تو اعتکاف توڑ بیٹھے گا، اپنے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہزار غلطیاں کرے گا، مسجد کے آداب نہیں جانے گا، مسجد میں گناہوں میں پڑا رہے گا. تو فیضان اعتکاف بہت جامع باب ہے اس میں، اور انشاءاللہ معلومات کا انبار لگ جائے گا اور آپ کا اعتکاف انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. فیضان رمضان پڑھ لیں گے پوری تو رمضان کا مہینہ آپ کا بڑا پیارا گزرے گا انشاءاللہ. تو ابھی تھوڑے دن باقی ہیں، ہمت کریں اور شروع کر دیں فیضان رمضان. اور 30 دن کا اعتکاف بے شمار اسلامی بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ترکیب ہے، تنظیمی ترکیب ہے، مدنی ترکیب ہے کہ 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے رمضان شریف میں. تو اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں
میں تو الحمدللہ کئی روز سے فیضان مدینہ میں آ گیا ہوں. رمضان کا استقبال انشاءاللہ, اور پھر زندہ رہا تو عید کے بعد تو بولنا میں مزہ نہیں آ رہا کہ رمضان چھوڑ کر اگر چلا گیا, اگر مجھے ساتھ لے گیا تو میرے نصیب, کیا بات ہے, میرے حق میں بہتر ہو جائے. تو اس طرح آپ مطلب 30 دن کا جس کے لیے ممکن ہے وہ اعتکاف کی نیت کریں, پورا مہینہ ماہ رمضان کے اعتکاف کی, اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کی ترکیب ہے وہاں اعتکاف کریں. نہیں ہے فیضان مدینہ میں آ جائیں, انشاءاللہ روزانہ مدنی پھول تقسیم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. خوب تربیتیں انشاءاللہ, ہماری خوب تربیتیں ہوں گی انشاءاللہ. ہاں, یہ زبان کی آنکھوں کی حفاظت کا ذہن لے کر آئیے گا اعتکاف میں, کیونکہ زبان اگر چلتی رہی تو مسجد میں بھی غیبتیں, تہمتیں اور گناہوں کے سلسلے بند ہونا مشکل ہے, کیونکہ یہ ایسے امراض ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے, جس کی وجہ سے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. ایک اگر آپ ذہن بنا لینا اپنا کہ اب مثلا غیبت کو لے لیتے ہیں کہ 2 روایتیں اپنے ذہن میں لے لیں. ایک روایت وہ کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخن تھے, منہ پسینہ نوچ رہے تھے. آپ کی خدمت میں استفسار پر عرض کیا گیا کہ یہ لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے, غیبت کرتے تھے. اور دوسرا ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ایک آدمی کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر اسی کو کھلایا جا رہا تھا, پہلو سے گوشت کاٹ کر, سائڈوں سے بدن کے. تو ذرا تصور کریں کہ ایک سوئی لگتی ہے تو نکل جاتی ہے, اور اگر کوئی ہماری انگلی پکڑ کے بولے کہ میں بلیڈ سے کاٹتا ہوں انگلی, کتنا کانپ جائیں گے. تو پہلو سے بار بار گوشت کاٹا جائے اور کھلایا جاتا رہے. تو وہی بتایا گیا کہ یہ اشاروں سے اور زبانوں سے اور یہ غیبتیں کرتا تھا. تو غیبت کا عذاب جو ہے وہ سہا نہ جا سکے گا. تو ایک تو یہ ذہن میں بنے. پھر جب کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نکل گئی تو اس پر یہ غور کرنا بڑا مفید ہے, محاسبہ, غور کرنا کہ اگر یہ بات جو میں نے اپنے تیسرے سائیں بھائی کے لیے کی کہ تو یہ اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا. اگر برا لگے گا تو پھر تو توبہ کریں, رجوع کریں, جبکہ کوئی شرعی ضرورت نہیں تھی اس گفتگو کرنے کی. مثال میں آپ کو دوں, اس میں ایسی سی مطلب یعنی کہ باریکیاں ہیں کہ وہ دماغ کام نہیں کرتا. جیسے کہ کسی مبلغ کا تذکرہ نکلا تو پھر یہ کہ منہ سے نکلے گا بعض اوقات کہ یار یہ لمبی بہت کرتا ہے. اب نکل تو گیا کہ یار یہ لمبی بہت کرتا ہے, بیان بہت لمبا کرتا ہے. اب یہ غور کریں کہ اس کو یہ سنے گا جب کہ آپ نے کہا کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے تو کیا وہ خوشی کے ہمارے نعرے لگائے گا, اچھلے گا, مرحبا میری تعریف ہو گئی, بجھ جائے گا نا دل اس کا, اچھا نہیں لگے گا اس کو. تو توبہ کرے, جس کے سامنے آپ نے کہا اس کے سامنے توبہ کرے. اب اس میں بھی کہ وہ واقعی لمبی کرتا اور آپ نے کہا, اور اگر وہ نہیں کرتا تو تہمت کی صورت بن سکتی ہے. اسی طرح نعت خوان کے بارے میں, یار یہ جب بھی مائک پر آتا ہے مائک نہیں چھوڑتا, یہ عام مطلب گفتگو میں ہمارے. تو اب یہ کہ آپ غور کریں گے, آپ نے کہہ دیا کہ یہ مائک نہیں چھوڑتا, یہی بات اس نعت خوان کو پتا چلے کہ بھئی آپ نے یہ کہا ہے اس کے بارے میں کہ مائک نہیں چھوڑتا, اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا, انڈر اسٹوڈ ہے, اس کا بہت صدمہ ہوگا اور غصہ بھی آئے گا اور دل چلے گا اس کا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بلا ضرورت شرعی آپ نے کہا یہ غیبت ہوئی نا, چاہے وہ مائک نہیں چھوڑتا, واقعی وہ نہیں چھوڑتا,
تب بھی آپ نے کہا تو جس میں کوئی برائی یا خامی ہو اور اس کا تذکرہ پیچھے سے کیا جائے جبھی تو غیبت ہے، اور نہیں ہے اور کہا تو پھر تہمت ہے، یہ اس سے خطرناک ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں تو یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے کہ اس کا دل آزاری ہوگی، یعنی آپ کہتے ہیں یار تو مائک بھی نہیں چھوڑتا، جب آتا ہے بس چپک جاتا ہے، تو اس کو زیادہ برا لگے گا، تو اس کے سامنے کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے نا۔ اسی طرح کہہ دیا کہ یار یہ مبلغ اچھا بیان کرتا ہے، اس سے تو وہ اچھا بیان کرتا ہے، تو جب یہ مبلغ یہ سنے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس سے تو وہ اچھا بیان کرتا ہے، اس کا دل ٹوٹے گا، یہ بھی نہ کہا جائے کہ اس سے وہ اچھا بیان کرتا ہے جبکہ شرعی ضرورت نہ ہو، اس سے وہ اچھی نعت پڑھتا ہے۔ بھائی پتہ ہے کہ فلاں نعت خوان ہے، اس کا توتی بول رہا ہے، بہترین آواز ہے، تب بھی اگر آپ کہیں گے نا کہ تجھ سے تو اس کی آواز اچھی ہے، وہ انکار نہیں کرے گا، وہ ہاں بالکل اس کی اچھی آواز ہے، لیکن اس کی آواز تھوڑا دب کے نکلے گی، اس کو مزہ نہیں آئے گا، یہ سننے کے لیے وہ اس کا ذہنی طور پر وہ تیار نہیں رہے گا، حالانکہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھ سے اور اس کی آواز اچھی ہے، کئی گنا اچھی ہے، لیکن کوئی کہے گا تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوگا، تو یہ بھی خطرناک۔ اسی طرح کسی قاری کا کہا کہ اس سے تو وہ قرات اچھی کرتا ہے، اس کے مخارج اس سے اچھے ہیں، اس کے تلفظ اس سے اچھے، تو اس کے چکر میں آپ پڑھیں گے تو خطرات غیبت کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب ویسے ہی کہیں کہ وہ نعت خوان بہت اچھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تجھ سے اچھا ہے کہیں گے تو حرج ہے، اس کے تلفظ اچھے ہیں یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تجھ سے اچھے ہیں کہیں گے تو مذائقہ ہے کہ اب اس کا دل جلے گا نا۔ اب جیسے یہ 3 نعت خوان ہیں، 3 اس وقت بیٹھے ہوئے میرے سامنے، اگر میں کہہ دوں کہ بھائی یہ جو بیچ میں نعت خوان بیٹھے ہوئے نا ان کی آواز سب سے اچھی ہے آپ تینوں میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک تو صلہ رحمی کا مسئلہ ہو جائے گا کہ پہلے نمبر پہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل ٹوٹے گا، میرا باپا بھی خوب ہے یار، اس کو کہنا بھی تھا تو سب کے سامنے ہی کہنا تھا، تو باپا کی محبت بڑھے گی نہیں اس کے دل میں، کچھ نہ کچھ وہ وسوسے سے شیطان ڈالے گا کہ میرا باپا بھی یار صحیح ہے بس یار۔ اسی طرح جو تیسرے نمبر پر ہے وہ بھی تو اس بات کو پسند تو نہیں کرے گا نا، اچھا نہیں، تو اب میں کہوں کہ تینوں کی آواز اچھی ہے، تو اب اس میں مجھے غور کرنا ہے کہ واقعی اچھی ہے کہ نہیں ہے، تو میں غور کر کے کہتا ہوں کہ الحمدللہ تینوں کی آواز اچھی ہے، اس میں دل جوئی کا ثواب ملنے کی امید ہے، جبکہ واقعی اچھی ہے، کھوٹی خوشامد نہیں کر رہا، الحمدللہ تینوں کی آواز اچھی ہے۔ اب دیکھو نا الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی کھٹا میٹھا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کھٹا میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، ورنہ لیمو کون ڈالتا غذا میں، کھٹا بھی ٹیسٹ ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے، تو تینوں ٹیسٹی ہیں، تینوں کی آواز مختلف ہے، تینوں کی اچھی آواز ہے۔ اب نہیں مجھے تینوں کی آوازیں پسند ہے، کیونکہ میں جھوٹ بولوں گا تو پھر خوشامد ہو جائے گی نا، جھوٹی خوشامد ہو جائے گی جو گناہ، تو الحمدللہ تینوں کی آواز مجھے پسند ہے اور اچھی آواز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ مطلب ان سے کوئی اچھا نہ ہو، یہ تو 3 یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پر انتہا نہیں ہے، ہر ایک ویسے بھی دنیا میں ہر کمال کو زوال ہے، بڑے سے بڑا نعت خوان ہوتا ہے تو کوئی اس سے بھی بڑا نکل ہی آتا ہے کہیں نہ کہیں سے بعضوں کا، تو اس لیے بڑے کو بھی پھولنا نہیں چاہیے، نہ پھولنا تو یہاں تو جو پھولتا پھٹتا ہے، جو بھی پھولے کہ ہما خان آفتابست میں ہی سورج ہوں، نہ وہ گلا بیٹھ گیا تو کیا کرے گا، آواز ہی بیٹھ گئی، آواز بند ہو گئی تو کیا کرے گا، تو اس لیے اللہ کی رحمت پر نظر رکھے کہ بس جو بھی عطا ہوا تو وہیں سے ہوا ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، اپنے بالکل آدمی عاجزی ہی کرے اور دل سے عاجزی کرے، یہ نہیں زبان سے عاجزی کرے اور دل میں پھوں پھاؤں، تو بھی یہ تو ریاکاری ہے، دھوکہ ہے، یہ خالی عاجزی کے الفاظ بولتا ہے اور اندر سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو پھر چپ مرے، عاجزی کے الفاظ بھی نہ بولے۔ مزہ تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو حقیر اور گناہگار کہوں اور میرے اندر یہ میرا ظرف ہو کہ اگر اٹھ کر کوئی کہہ دے کہ او حقیر و گناہگار ذرا میری بات تو سن، تو میرے اندر یہ ظرف ہو کہ مجھے غصہ نہ آئے، کاش ایسا ہو جائے، اور ہمارے اندر یہ ظرف کہاں ہے، اللہ عطا کر دے کہ ہم جو الفاظ عاجزی کے بولتے ہیں کوئی بولے وہ سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پہ، پھر کوئی بولے گا تو دل آزاری کا سبب بنے گا،
اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح کہ کوئی انکساری کے الفاظ بولے تو اسی الفاظ سے اس کو مخاطب کرے. تو ایک مثال دے رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو تیسرے کی گفتگو تو رمضان مبارک میں وہ بھی مسجد میں, تو قفل مدینہ میں ہی مظاہر بول رہی تھی, یعنی کہ ضرورت کی بات بولے, نیکی کی دعوت دے, بیان کرے کہ ذکر اللہ, امر بالمعروف, یہ دو, تیسرا بھی کچھ ہے میں بھول گیا ہوں کہ ان پر قیامت کے دن حساب نہیں ہے. ذکر اللہ اور امر بالمعروف, تیسرا کچھ شاید ہے بھول گیا ہوں کہ ان پر قیامت کے دن حساب نہیں ہے, باقی ہر چیز پہ حساب ہے. تو نیکی کی دعوت رچ کے دے, دھوم دھام سے دے, خوب ذکر اللہ کرے. تو نعت شریف پڑھنا بھی ذکر اللہ کی قسم ہے, بیان بھی, سنتوں پر بیان بھی, دعا بھی, خطبہ بھی, تلاوت بھی, یہ سب ذکر کی اقسام ہیں. تو ذکر اللہ پر حساب نہیں. درود شریف پڑھتا رہے, یہ بھی ذکر اللہ ہی کی قسم ہے, یہ کرتا رہے. نیکی کی دعوت دے, کسی پر انفرادی کوشش کرے, لیکن یہ سارے کام جب بلند آواز سے کرے تو اس بات کا خیال رکھے کہ نمازیوں کو, سونے والوں کو, تلاوت کرنے والوں کو, انفرادی عبادت کرنے والوں کو ہماری طرف سے تشویش نہ پہنچے, تشویش نہ ہو. تو قفل مدینہ کی نیت کریں تو اعتکاف کریں. اگر بک بک کرنے کی عادت ہے اور وہ نہیں جاتی تو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا, نقصان ہوگا. ہے نا کہ اپنے نیکیاں کرنے اور گناہوں کا گٹھڑ لے کر پلٹے, کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو. مسجد میں دنیا کی بات 40 سال کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم جو کچھ ہے وہ بھی گنوا بیٹھے. تو مسجد میں جب بھی آئیں قفل مدینہ ٹائٹ ہونا چاہیے زبان کا, بولے نہیں سوائے اس کے کہ شریعت اجازت دے اور کوئی ایسی شرعی بات ہو. تو معتکف کے لیے تو بعض دنیا کی باتیں بھی آہستہ سے ضرورتاً, بلا ضرورت اجازت ہوتی ہے معتکف کو کہ ضرورتاً وہ دنیا کی بات کر سکتا ہے. لیکن آج کل مسجد میں جو اعتکاف کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مچھلی مارکیٹ بنی ہوئی, وہ کڑ کڑ کر اب کڑنا بھی آدمی بھول جاتا ہے, سمجھا کر. پہلے جب اعتکاف میں سب جمع ہوتے ہیں نا, پہلے دن گوش بر آواز ہوتے ہیں, بس وہ پہلی جو نشست ہے نا اس میں جو ان کو کہنا کہہ دو, باقی تو ایک ادھر گھوم رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر باتیں کر رہے ہیں. شیطان بند ہوتا ہے, لیکن اس کا جو اپنے ساتھ اس کا ہمزاد ہے نا وہ قید نہیں ہوتا, وہ آزاد ہوتا ہے. روایتوں کے مطابق وہ بہکاتا رہتا ہے, نفس بہکاتا رہتا ہے, بڑا مشکل, وہ ابلیس قید کر لیا جاتا ہے. روایتیں مختلف ہے اس باب میں. تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی سعادت بخشے. نیت بھی کریں, اعتکاف نہیں بھی کر پاتے تو بھی معتکفین کی خدمت کے لیے حاضر ہوا کریں, ان کی صحبت میں بیٹھیں جو عاشقان رسول ہیں, جو دنیاوی باتیں کراتے ہیں ان سے کترا جائیں. اور آپ یہاں جو مسجدوں میں اپنے جو بھی حلقے ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, ان میں شریک ہوتے رہیں. یہاں فیضان مدینہ میں تو انشاءاللہ 25 گھنٹے روزانہ رونق ہوتی رہے گی, ہر وقت رونق رہے گی. یہ 25 گھنٹے میں سرکار اعلی حضرت کی محبت کی وجہ سے بولتا ہوں, ویسے ایک کم 25 گھنٹے دن اور رات میں ملا کر ہوتے ہیں, ایک کم 25 گھنٹے مسجد میں رونق ہوگی انشاءاللہ. اس طرح آنکھوں کی حفاظت, کہ مسجد میں بھی آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے, کیونکہ امرد بھی کچھ نہ کچھ شامل ہو جاتے ہیں اعتکاف میں. اس لیے ان کی طرف اگر لذت ہے تو دیکھنا حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, گناہ ہے. لذت ہے, شہوت ہے تو نہیں ہے تو دیکھ سکتا ہے. تو ان سے مراسم کم سے کم رکھے, ان کا قرب کم سے کم حاصل کرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان بہکا دے. تو لذت آتی ہے تو پھر کوسوں دور بھاگے, یہ نہیں کہ اسی پر انفرادی کوشش کرنے لگے, اسی کو دعائیں یاد کروانے لگے اور اندر معاذ اللہ گناہوں بھرا جذبہ ہو. اللہ نہ کرے, اللہ ہمیں نیک بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، کھانے پینے بالخصوص سحر و افطار
کے حوالے سے امیر اہل سنت کے مدنی پھول ملاحظہ فرمائیے۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک تعداد ہے جو سحری میں پراٹھے اور انڈا اور ملائی کھاتی ہے. یہ انتہائی ثقیل اور وزن دار غذا ہے. کھا کر پھر ظاہر ہے کہ جلدی سونا ہوتا ہے. فجر پڑھ کر عام طور پہ لوگ سو جاتے ہیں سحری کر کے, اور یہ وزن دار غذائیں کھا کر, یا یہ پھینیاں اور سوئیاں جو کھاتے ہیں یہ بھی میدے کی ہوتی ہیں اور گھی والی ہوتی ہیں. تو یہ سب ہلکی غذاؤں سے خارج ہیں, بلکہ یہ بہت بھاری غذا ہیں جن سے کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈز اور نہ جانے کیا کیا امراض جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اور نتیجتاً دل پر ان کا بہت برا اثر پڑتا ہے, موٹاپا آتا ہے, اور طرح طرح کے امراض جو ہیں اس سے جنم لیتے ہیں ان چیزوں سے. کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کبھی کبھار آدمی اگر تھوڑی سی کھا لے تو وہ دوسری بات ہوتی ہے, ورنہ صحیح بات ہے کہ یہ کسان کی غذائیں ہیں, یعنی جو رات دن محنت کرتا ہو نا یہ غذائیں اس کی ہیں, اس کی نہیں کہ سحری میں کھائی اور بستر میں داخل ہو گئے. تو یہ صحت کے لیے بہت مضر ہے. اور رمضان کے آخری دن ایک تعداد ہے جن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بخار, نزلہ. آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں بھیڑ ہو جاتی ہے آخری دنوں میں. وہ 27 وہ روزہ آتا ہے, عبادت کی کثرت کے دن آتے ہیں تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے. عید بھی بعض اوقات بخار میں گزرتی ہے. تو اس لیے ہلکی غذا کھائیں, تو انشاءاللہ ہلکی بھلکی غذا کھائیں گے, بھوک سے کم کھائیں گے تو صحیح معنوں میں روزے کی برکتیں حاصل ہوں گی. ورنہ افطار میں بھی ڈٹ کر کباب, سموسے اور تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے, اور پھر بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں گے رات میں, اور پھر سحری میں بھی اسی طرح کے پراٹھے اور ملائی اور اپنے انڈے وغیرہ کھائیں گے, تو دن بھر ڈکاریں آتی رہیں گی اور پیٹ میں گڑبڑ مچی رہے گی, اور نتیجتاً آپ کی صحت جو ہے وہ درست نہیں رہے گی. اور روزے کا جو ایک جسمانی فوائد ہیں روزے کے, ان کا حصول بے حد دشوار ہو جائے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اعتکاف کے دنوں میں مسجد کے اندر, وہ ایک صاحب جو آپ کے ساتھ معتکف تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی خدمت میں فرنی اور چٹنی پیش کی جاتی تھی, تو آپ وہ بس اسی پر گزارا کرتے تھے. تو ان کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کی کہ حضور یہ چٹنی اور فرنی کا کیا میل ہے. فرمایا کہ اول آخر نمک جو ہے مستحب ہے, 70 بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اس سے. تو چٹنی میں نمک ہوتا ہے اور فرنی میٹھی ہوتی ہے, تو اس لیے میں اول آخر تھوڑی سی چٹنی کھا لیتا ہوں اور پھر فرنی بھی کھا لیتا ہوں اس میں, اور اول آخر اس کے چٹنی. تو سرکار اعلیٰ حضرت بہت قلیل الغذا تھے, مختصر سا تھوڑی سی فرنی کھا لیتے تھے. تو اسی لیے وہ معتکفین کو بھی چاہیے کہ وہ کم کھائیں, بلکہ رمضان میں کم کھائیں. ورنہ میرا تجربہ ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ان کے منہ سے بدبو آتی ہے. مجھے اس کا تجربہ ہے, سنی سنائی بات نہیں کر رہا, کیونکہ میری ملاقاتیں تو بہت سے ہوتی رہتی ہیں. اب ہر ایک کو بولنا بڑا دشوار ہوتا ہے, اور منہ کی بدبو کا علاج آسان تو نہیں ہے, ظاہر ہے نفس کو مارنا پڑے گا. کباب, سموسے, پکوڑے, ان سب کو ترک کرنا ہوگا, کم کھانا ہوگا, پھر دانتوں کو اچھی طرح صاف بھی کرنا ہوگا, خوب مسواک کرنی ہوگی. تو یہ نفس سے بدکار کرنے نہیں دیتا. تو اب منہ میں ہو جاتی ہے بدبو. کسی کو سمجھاتا بھی ہوں میں, لیکن بس سمجھا ہی سکتا ہوں میں, اور کیا کر سکتا ہوں. تو منہ میں جب بدبو ہو نا تو مسجد کا داخلہ حرام ہے. تو اب آپ کہیں کہ میں مسجد میں آ کر عبادت کروں, میں اعتکاف کروں, تو شریعت نے آپ کو روکا ہے, اور جو قدرت رکھتا ہے اس پر کہ آپ کو روکے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ آپ کو مسجد سے باہر نکال دے. یہ ہے مسئلہ. جس کے منہ سے بدبو آتی ہے, اور ایک تعداد ہے جس کے منہ سے بدبو آتی ہے, ظاہر ہم روکنے پر قادر نہیں. ایک عیسائی بھائی کو میں نے سمجھایا تو آخرکار اس نے کہہ دیا کہ مسجد سے تو باز نہیں رہ سکتا,
مسجد میں تو آنا ہی پڑے گا میرے کو، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں لڑائی تو نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ کہ پھر نفس کو ہمارے آدمی اپنا علاج کرے، ترکیب بنائے کہ وہ اس کے منہ سے بدبو نہ آئے، اس کے پسینے سے بدبو نہ آئے، اس کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے، عطر ملے، روز نہائے، ہر بار کپڑے بار بار ہر نماز کے لیے تبدیل کرے۔ مسجد میں آنا ہے تو پھر اس کے لوازمات پورے کریں، کیونکہ یہ امتحان ہے کہ آپ کے بدن میں بدبو ہے۔ اب آپ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور حرام کا گناہ لے کر پلٹتے ہیں۔ انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے، اور جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو مسجد میں فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کسی قسم کی بدبودار چیز مسجد میں لانا حرام ہے، یہاں تک کہ کچا گوشت بھی مسجد میں نہیں لا سکتے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کچے گوشت میں بدبو ہوتی ہے، اس کا منع کیا فقہاء کرام نے۔ اسی طرح کوئی بیڑی سگریٹ پی رہا ہے باہر تو اس کا دھواں بھی مسجد میں داخل نہ ہو، وہ اتنی دور پیے۔ اسی طرح استنجا خانے بھی اگر مسجد کے بالکل ساتھ ہیں تو ان کو بھی ترکیب بنانی پڑے گی کہ کسی طرح بھی اس کی بدبو جو ہے مسجد میں داخل نہیں ہونی چاہیے، کھڑکیاں وہاں کی بند کر دے، کوئی بھی صورت رستہ بالکل گلی میں نکال دے اس کا۔ اگر اب بھی بدبو مسجد میں داخل ہوتی ہے تو اس کا وہاں سے استنجا خانے اٹھا دے۔ مسجد میں مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، جو اس پر قادر ہیں ان پر۔ اب جیسے انتظامیہ ہے تو ظاہر وہ مسجد کے رکھوالی کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ استنجا خانوں کی ایسی ترکیبیں بنائیں کہ جس سے بدبو مسجد کے اندر داخل نہ ہو۔ تو کم کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سانس میں سے بدبو نہیں آئے گی۔ اب یہ کہ خود کو بدبو آتی نہیں ہے سر، تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنے بالکل فریش بدبو کا، تو آپ روزانہ میرا مشورہ ہے کہ اپنے خود اپنا امتحان کر لیا کریں، ممکن ہو نا، اگر بدبو کا عارضہ ہے تو نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ جیسے آپ یہ منہ پر ہاتھ رکھ دیں، سانس لے کر فوراً نکال دیں، الحمدللہ بدبو نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی ٹیسٹ کیا، منہ پر ہاتھ رکھ دیں، منہ پہ ہاتھ رکھ دیں، بالکل نہیں رکھ دیں، اور بند کر دیں یہ، اب سانس لیں تو یہ ہوا رکے گی تو آپ کو بدبو آ جائے گی۔ سانس لے کر گلے سے نکالیں، ناک سے نہیں، جتنا ہو سکے گلے سے نکالیں۔ اپنا بولے نہیں کسی کو کہ میرے منہ میں بدبو ہے، آپ خود غور کر لیں کہ بدبو ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو پیٹ خراب ہے یا آپ دانتوں کی صفائی نہیں کرتے۔ آپ یہ جس طرح میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں نا، کیونکہ کتابوں میں تھیوری لکھی ہوئی ہے، فتح رضویہ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے اس طرح، لیکن جب تک کر کے نہیں دکھائیں گے تو شاید، تو یوں منہ پر ہاتھ رکھ لیں بالکل، یعنی بند کر لیں، انگلیوں کی درازیں بھی بند ہو جائے، درازیں بھی، انگلیوں کی جو گیپ ہے نا یہ بھی سب بند ہو جائے، اور منہ کو ڈھانپ لیں، مگر تھوڑا سا یہاں یہ، ہاں بس یہ تو گیپ تو رہتا ہی تھوڑا۔ اب آپ ایک دم گہرا سانس لے کر گلے سے نکالیں، منہ سے، تو اب جیسے بھی آپ کے منہ میں بو ہے، خوشبو ہے یا بالکل معتدل سی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کس کس کو سمجھ نہیں آئی کہ منہ میں بدبو ہے یا خوشبو، یہ نہیں بتائیں کہ بدبو ہے، مگر یہ بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اس طرح آپ اپنا امتحان کر سکتے ہیں۔ سب کو سمجھ آ گیا الحمدللہ، گھروں میں بھی سکھا دیں، اس طرح بہنوں کو بیچاریوں کون سکھائے گا کہ منہ میں، خیر یہ مسجد میں نہیں جاتی لیکن منہ میں بدبو ہو تو اللہ کا نام لینا بھی منع ہے، سچی بات یہ، منہ میں بدبو ہو تو نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ناجائز نہیں ہے مگر کراہت ہے اس میں، ناجائز کا مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ فتح رضویہ شریف میں ہے کہ اپنے جب سو کر اٹھے تو آیت الکرسی پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ منہ کو صاف کر کے پڑھے، کیونکہ اٹھنے کے بعد اکثر منہ میں بدبو ہوتی ہے۔ تو میں نے تو کچھ ٹائم ایسا کیا کہ میں نیند سے جب بیدار ہوتا ہوں تو کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ بسم اللہ، نہ اٹھنے کی دعا، پہلے منہ صاف کرنا، کلیاں کرنا، پھر پڑھنا، لیکن ہے بڑی دشواری۔ بارہا میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے ایسی کوئی بدبو خاص محسوس نہیں ہوئی۔ تو اٹھنے سے ہوتی ہے، منہ بند پڑا ہوتا ہے نا، تو ایک دو بار سانس گہرے لے لیں تو منہ سے بدبو ہوگی تو بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ ہاں اگر آپ کا پیٹ خراب ہے، دانت صاف نہیں کرتے
تو بدبو آئے گی. دانت آپ کو 5 ٹائم نمازوں میں کم از کم مسواک کرنی ہے اچھی طرح, اور خوب اس کو صاف رکھیں. اب بہت سو کے دانتوں میں خون بھی نکلتا ہوگا. خون کی بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پیٹ خراب اور دانت کی صفائی نہیں کرتے. تو اس طرح بات کرتے ہوئے بڑی کسی سے بات بھی کریں نا اور منہ میں بدبو آتی ہے تو بدمزگی ہوتی ہے, اور ایک تعداد ہے جس کی بدبو ہوتی ہے, میں نے نوٹ کیا. اچھا, امامہ شریف جو پہنتے ہیں بھائی, وہ امامے کی صفائی سارے نہیں رکھتے. ایک تو سرسوں کا تیل لگاتے ہیں, حالانکہ سر پر سرسوں کا تیل لگانا تو میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. سرسوں کا تیل تو صحیح بات ہے کہ میرے خیال میں کھانے کے لیے, سر پر لگانے کے لیے کیونکہ بات چیزیں کھانے میں اچھی لگتی ہیں, بات چیزیں لگانے میں اچھی لگتی ہیں. کھوپرے کا تیل کھانے میں مزہ نہیں آیا, وہ لگانے میں سمجھ آتی ہے. اب یہ کھانے کا تیل شاید سستا ہوتا ہے کیا, تو اس سر پہ لگاتے ہیں, پھر اس پہ بدبو اس میں ہو جاتی ہے. پھر چادر رکھتے ہیں بیچارے. امامہ بھی وہ چھوٹا سا چلتا نہیں ہے, بہت بھاری اور بڑا امامہ پہننا ہوتا ہے ان کو. تو بڑا امامہ پہنتے ہیں, پھر اس کو سخت ٹوپی میں, حالانکہ یہ نسخہ سنت بتائی گئی کہ بار بار کھولے بار بار باندھے, تو اس طرح بھی کھلتا بندتا رہے گا نا تو وہ ہوا لگنے سے کچھ نہ کچھ اس کی بدبو اڑے گی. لیکن ایسا بھی نہیں کرتے, وہ پورا بندھا بندھایا رکھ دیتے ہیں, حالانکہ یہ سنت بھی نہیں ہے. پھر بندھا بندھایا اٹھا کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. گناہ نہیں ہے, لیکن ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, سنت بھی تو نہیں ہے نا. تو نرم ٹوپی ہو جو چپڑی ہوئی ہو سر سے, جیسے وہ جالی والی چائنا کی ٹوپی آتی ہے وہ بھی چل جائے گی, چپڑی ہوئی ہوتی ہے سر سے. تو انشاءاللہ کھولتے باندھتے رہیں گے نا تو اس میں ثواب بھی ہے نا, ترغیب بھی میں دلائی گئی نا حدیثوں میں کہ کھولیں گے باندھیں گے ایک ایک پیج کر کے تو ایک ایک پیج پر ایک ایک نور ملے گا, ایک ایک نیکی ملے گی, ایک ایک نور ملے گا. اور اس کو غالباً ایک ایک نیکی ملے گی, یہ بھی فضیلت ہے. اور جب اسی طرح جس طرح باندھا تھا ایک ایک پیج کر کے کھولیں گے تو ایک ایک گناہ اترے گا. اب ہم لوگ اتنے سخی ہیں اس معاملے میں, یہ سخاوت بھی کہ حماقت ہے کہ اگر محض وہ نفس کی سستی کی وجہ سے ہم ایسا کرتے تو اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا ثواب جو اتنا آسانی سے ملتا ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ یار بہت دیر لگتی ہے, بڑی محنت پڑتی ہے, تو وہ شاید اس لیے کہ ٹپ ٹاپ کا ذہن ہوگا نا, وہ اس طرح گھڑی گھڑی نہیں باندھے گا شاید, کہ وہ ٹوپی پر ایک بار وہ 12 منٹ تک امامہ کس کے وہ آئینے کے سامنے باندھے گا بالکل, پھر وہ دیکھتا رہے گا, وہ سیٹ کرتا رہے گا, اور بس وہ احساس محرومی, احساس کمتری کیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ اچھا لگے, نظر آئے, زینت جو بھی نیت ہو واللہ علم. تو شاید اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بار وہ کڑک باندھ لو, پھر 2-4 دن تک چلتا رہے, اندر وہ بدبو پلتی رہے, جراثیم پلتے رہے, اور پھر کبھی مسجد میں کھل جائے تو بدبو کا بھپکا اٹھے اور 2-4 نمازی یوں کر لیں. آپ بولے ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے, تو آپ کو برا نہ لگے اس لیے ہو سکتا ہے یوں نہیں کرتے ہوں گے, باقی میرے کو تجربہ ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں نا, سرسوں کا تیل لگاتے ہیں, بدبو آتی ہے, ان کی امام میں بدبو آتی ہے, ان کی چادر میں بدبو آتی ہے. نماز میں برابر میں کھڑا ہو جائے اور کوئی نفاست پسند ہو تو اس کو نماز میں مزہ نہیں آئے گا. اور مسجد میں بدبو پھیلانا حرام. اور ہاں, قرآن پاک میں خذوا زینتکم عند کل مسجد, اور مسجد کے لیے زینت حاصل کرو. یہاں شاید یہ پھر بولیں گے ہم تو زینت تو کرتے ہو, ٹائٹ امامہ باندھتے ہیں, تو یہ ٹائٹ امامہ باندھنا منع نہیں ہے, بار بار باندھو تو ثواب ملے گا. اگر باندھو گناہ نہیں ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ناجائز کہہ رہا ہوں, بندہ بندہ رکھنا اٹھانا گناہ نہیں ہے, مگر ثواب اتنا سارا جانے دینا ایسی سخاوت, یہ سخاوت تھوڑی ہے, حماقت ہے. قیامت میں ایک ایک نیکی کے لیے پھر رہے ہوں گے کہ ایک نیکی مل جائے میری چھٹی ہو جائے, لیکن نہ ماں دے گی نہ باپ دے گے, بلکہ کہیں گے کہ یار ہم تو دے, ہم کو تیرے یہی ہے, تجھ پر حق ہے. تو وہاں کوئی کس کا پرسان آ. اللہ ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے, لالچی بنا دے, لالچی نیکیوں کا.
بس نیکیاں ہر طرف سے اکٹھی کرتے رہیں کاش. تو یہ کہ شروع میں آپ کو یہ سستی ہوگی، لیکن آپ جب باندھتے رہے پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایک دم آپ پھرتی سے باندھ لیں گے. آپ تجربہ کر لیں جو نہیں باندھتے، اور جب باندھتے ان کو شاید یہ تجربہ ہو گیا ہوگا، پہلے باندھنا نہیں آتا تھا اور اب بس وہ اٹھایا. میں تو کیا کرتا ہوں، یہ مٹھی میں اس کو ترکیب بنا کر مٹھی میں پکڑ لیتا ہوں، پھر باندھ کے وہ فوراً ترکیب بن جاتی ہے دیکھتے دیکھتے الحمدللہ. تو عادت پڑ گئی نا، اس طرح کھولنے میں بھی دیر نہیں لگتی، بلکہ کبھی اتر بھی جاتا ہے کھولتے کھولتے تو افسوس ہوتا کہ یار 2-3 پیچ رہ گئے، یار مفت کی نیکیاں ہماری ماری گئی 2-3. تو اللہ کرے ایسی حسرت ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نیکی عطا فرما دے. تو حریص بن جاؤ یار نیکیوں کے، لالچی بن جاؤ اور گناہوں سے ایک دم متنفر ہو جائیں کاش. تو نیت کریں انشاءاللہ، نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ اب اسی طرح کھول بند کریں گے انشاءاللہ. نیکیاں اور نور اکٹھے کرتے رہیں گے اور گناہ جڑاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. پھر کبھی دھوپ میں بھی ڈال دیا کرو امامے کو، کسی طرح بھی اس کی بدبو نہ ہو. اس میں کوئی عطر وغیرہ لگا لے. غربت ہے یار، عطر بھی بڑے مہنگے ملتے ہیں اور عطر بھی ایسے رف ملتے ہیں کہ بس عجیب عطر ملتے ہیں. خیر اب ہر ایک آدمی واقعی عطر نہیں خرید سکتا، لیکن جس طرح بھی ممکن ہو اس کو گھڑی دھوتے رہیں. یہ خوشبو کے بارے میں جو عرض کیا نا، اس کی مزید تفصیلات کریے مہربانی کر کے. مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ رسالہ مسجد خوشبودار رکھیے، اس کا مطالعہ ضرور فرما لیجئے. کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ بھلے پڑھ لیا آپ نے، دوبارہ رمضان شریف کی آمد ہے. اور فیضان سنت میں فیضان رمضان کے اندر بھی یہ رسالہ شامل ہے. فیضان سنت آپ کے پاس موجود ہے تو پھر رسالہ بھلے نہ لیں، آپ اسی میں سے پڑھ لیجئے. فیضان رمضان جو باب ہے اس میں ہے یہ، ورنہ تو یہ گندا منہ ہو جائے تو پھر مسجد کی جماعت نماز جماعت ہے نا، واجب ہے نا، جس کے منہ میں بدبو اس کو معاف ہے جماعت، بلکہ جائے گا مسجد میں تو گناہ گار ہوگا. جماعت کے لیے مسجد کی حاضری اس کو معاف ہے. اور اب قصدن منہ گندا کر لے تو گناہ گار ہے. جیسے کہ اب پیاز کھائی تو منہ میں بدبو ہو گئی، کچی پیاز، کچا لہسن کچی پیاز کھائی تو منہ میں بدبو ہو گئی. اب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو مسجد میں جانا جائز نہیں، تو اب مسجد کی حاضری سے یہ معاف ہو گئی اس کو. لیکن اب ایسے موقع پر پیاز کھانا کچی کہ منہ صاف نہیں کر سکے گا، اتنا وقت اس کو نہیں ملے گا، تو اب یہ پیاز کھانا ناجائز ہو جائے گا. یعنی کہ یہ ہیلا نہیں کر سکتے کہ صاحب جماعت کے لیے مسجد میں جانا نہ پڑے اس لیے یار کچی پیاز کاٹو کھا لو، تو گناہ گار ہوگا. اور مزید یہ سموسوں جو بازاری سموسے نا، اگر یہ نہیں کھائے جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ بازار میں جو قیمہ باب المدینہ میں جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، کیونکہ یہ اتفاق ہے کہ میں نے جب آنکھ کھولی نا تو ہمارا گھر گوشت مارکیٹ کے اندر تھا، اور برسوں میں گوشت مارکیٹ کے اندر رہا ہوں. پھر قریب مارکیٹ منتقل ہو گئی، وہاں بھی گھر کے لیے گوشت وغیرہ لینے سودا سلب دینے میں جایا کرتا تھا. تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ گائے کی اوجھڑی، اس کا چھلکا اتار کر، اس کو بٹ کہتے ہیں، سفید سفید جو ہوتی ہے، چھلکا اتار دو گائے کی اوجھڑی تو بٹ، اس بٹ میں بٹ کے ٹکڑے کر کے، اس میں تلی کے ٹکڑے کر کے اس کو مکس کر کے پیستے ہیں رمضانوں میں، عام طور پہ بالخصوص رمضانوں میں پیستے ہیں. تو تلی اور وہ اوجھڑی جس میں جگہ جگہ گائے کا گوبر بھی لگا ہوتا ہے، اتنا صاف کون کرتا ہے؟ بیچنے والوں کو کیا ہے؟ تو وہ سمجھو کہ گوبر، لیکن گوبر چونکہ ہم نے دیکھا نہیں اس لیے اس کو ناپاک کا حکم نہیں دیں گے. جب دیکھیں گے تب جس جگہ دیکھیں گے کہ بھئی اس میں گوبر اس کے پاس مکس ہوا تو ناپاک، ورنہ وہ صرف قیاس سے ہر ایک قیمے کو ناپاک کہنا شرعن جائز نہیں ہے جب تک کوئی شرعی ثبوت نہ ہو. خیر، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے، وہ عرض کروں میں آپ کو. تو یہ بٹ اور تلی کے ٹکڑے میری
गुनाहगार आंखों ने देखा है कि वो मिक्स करके मशीन में यूं पिसती है और पिसने के बाद ये गुलाबी कीमा बन जाता है। इस कीमे में, ये कीमा आमतौर पे लेते हैं ये कबाब समोसे वाले, तो गोश्त का कीमा पड़ता नहीं खाता ना, गोश्त बहुत महंगा, रमजान शरीफ में और महंगा हो जाता है, तो ये सस्ता हो। ये तरकीब होती है गोश्त फरोशों से, यानी कि बाज बददियानत किस्म के गोश्त फरोश ऐसा काम करते हैं। हर गोश्त फरोश ऐसा नहीं होता, बड़े नेक नमाजी गोश्त फरोश भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बददियानत होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो ये गंदा सड़ा हुआ और ये कीमा बगैर ये धोता ही नहीं है। ये समोसे के कीमे, कबाब समोसे के कीमे की एक खासियत बताई जाती है कि इसको धोते हैं तो इसका टेस्ट कम हो जाता है, तो इसलिए इसको कसदन धोते नहीं है, बल्कि इनमें बाज़ औक़ात अदरक लहसुन वगैरह भी पीसते हैं मशीन में मिक्स करके। तो अब ये धोएंगे कहाँ, तो चला जाएगा धुलने में। ये बगैर धोए इसके कबाब समोसे बनते हैं, जिसको मज़े ले लेकर आप रहमत के नुज़ूल के वक्त, जब रहमत नाजिल हो रही होती है रोज़ादारों पर इफ्तार के वक्त, वो आप खाते हैं और फिर मुंह साफ किए बगैर नमाज शुरू कर देते हैं। ये एक मैं जनरल बात कर रहा हूं, आपने जो समोसा खाया वो नापाक था, मैं ये नहीं कह रहा, ना इसको खाना कोई हराम या नाजायज कह रहा हूं, लेकिन ये जो मैंने देखा, बल्कि जो मैंने सुना है, आंखों से नहीं देखा, कि यहां तक ये बददियानत लोग करते हैं कि तिल्ली जैसे नहीं है, या तिल्ली तो ज़रा उसके ऊपर पैसे लगते हैं। तो मुझे बताया गया कि वो जमा वो खून, ये इसी बट में, गाय की छिली हुई ओजड़ी में जमा हुआ खून मिक्स करके इसको पीस के लाल करते हैं, और ये लाल गुलाबी कीमा ये समोसे वाले आपको समोसे में भर के खिलाते हैं। अगर कंफर्म हो जाए तो फिर तो इसको खाना हराम है। इसी तरह गोबर कंफर्म हो जाए तो वो भी हराम है, गोबर नजासत गलीज़ है, गाय का गोबर। और इसी तरह बहता खून जो ज़बह के वक्त निकला वो भी नजासत गलीज़ है, हराम कतई है उसका खाना। तो इसलिए कबाब समोसे वगैरह खाने में खुसूसन बाजार के बचें, घर के भी खाएंगे तो इसके नुकसान तो बहुत हैं, क्योंकि तेल को जब यानी कड़कड़ाते हैं ना, तो उसमें रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जब तेल को कड़कड़ाते हैं, घी को, तेल को, तो उसमें फ्री रेडिकल्स जन्म लेते हैं, जो कि तरह तरह के अमराज का बाइस बनते हैं, यहां तक कि कैंसर तक इससे हो सकता है। पेट का सत्यानाश, हाजमा खराब, कब्ज लग जाता है इससे आमतौर पे, खड़खड़ाटी गले में, खराश, खांसी, नज़ला, बुखार। तो ये जो रमजानों में तरावी में आपने अब गौर न किया तो गौर कर लेना, आम इशा की नमाजों में इतनी खांसियां लोगों को नहीं होती, तरावी में पहले दिन में नहीं होती, लेकिन जो जो दिन गुजरते हैं ना, खांसियों की आवाजें, खां खां ठूं ठा, ये मस्जिद में हर तरफ गूंज रही होती है आवाजें। ये क्यों? ये कबाब समोसे, फेनिया, खजले, ये उल्टे सीधे घी में तले हुए वेजिटेबल घी, और कैसे कहते गंदे घी तेल, और कई कई रोज के बासी तेल। तो कोई तेल थोड़ी को कढ़ाई आपको तल के आज खिलाई तो उंडेल देगा, सारा महीना उसी में दारे डालते होंगे, फेंक तो नहीं देंगे इतना तेल। तो ये चीजें अगर खाएंगे आप तो आपकी सेहत के लिए, तली हुई चीजें रमजानों में बहुत खाई जाती हैं, तो खुद इसकी तकलीफें उठाते भी होंगे। तो बेहतर ये है कि इन चीजों से बचा जाए, या कभी इक्का दुक्का वो भी घर का खा लिया तो खा लिया, बाजार से बचना ही मुनासिब है कि वो ज्यादा गैर मेयारी होता है। मजीद ये कि इफ्तार में ये फल फ्रूट जो भी चीजें खाते हैं हम, ये खाना जायज है, मुतलकन हलाल है, लेकिन फिर इसके नाज उठाने हैं। इसके नाज यूं उठाने हैं आपको कि मुंह अच्छी तरह साफ हो। अगर मुंह में एक जर्रा खजूर का भी, दांतों में एक जर्रा रह गया, लेकिन खजूर से इफ्तार करना सुन्नत है, सिर्फ जायज नहीं बल्कि सुन्नत है, सवाब है। सुन्नत की नीयत से खजूर खाएंगे तो इफ्तार में, लेकिन इसके फिर आपको नाज उठाने पड़ेंगे, मुंह अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। अगर दांत में कहीं एक भी जर्रा फंस कर रह गया तो हदीसों में कि फरिश्तों को, क्योंकि फरिश्ते जो है ना, जब नमाज पढ़ता बंदा तो उसके मुंह पर मुंह रखकर किराअत सुनते हैं, तो फरिश्तों को
یہ منہ دانتوں میں پھنسے ہوئے ریزے کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. تو اس نے منہ صاف کیا جائے. اگر اب مسجد ہے تو منہ صاف کرنے کی مہلت ملتی نہیں. اول تو اذان کے بعد وہ جماعت کی تیاری اسپیڈ، پھر یہ کہ سارا دن بھوکے جو تھے اور اتنے سارے تھال پر بیٹھے ہوئے. اب اگر ہم بیٹھے چبانے کے لیے تو ہم ایک ہی پیس چبا پائیں گے، سارے چٹ کر جائیں گے لوگ. تو حرص ویسے ہی غالب ہوتی ہے، اور ایثار کا جذبہ تھا بھی پہلے. تو اس وقت جب یہ غذائیں سامنے آ گئی اور بھوک پیاس کا غلبہ، تو ایثار کا جو رہا سہا جذبہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. شیطان، نفس، یہ سب اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں عموماً جو ہوتا ہے. تو پھر بندہ بس وہ دشمن کی طرح افطار کے سامان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور بغیر چبائے وہ نگلنا شروع کرتا ہے. دانت مارا، چک مارا، اندر اندر اندر، پھر پیٹ میں گڑبڑ نہیں ہو تو کیا ہوگا. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جذبہ دے اور اگر آپ کھجور سے افطار کی سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں پانی کی بوتل بھی رکھیں، کھجور کھا لیں اور خوب منہ میں پانی نماز سے پہلے پھرا 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 کر پانی پیتے رہیں یہاں تک کہ منہ سے مٹھاس ختم ہو جائے اور دانتوں میں کہیں بھی ذرہ نہ رہے. میسر ہو تو خلال کر لیں، کوئی بھی ذرہ نہ رہے. تو یوں آپ سنت ادا کریں تو بے شک ثواب کمائیں. اور اگر یہ ممکن نہیں، اور مسجدوں میں عام طور پہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر ایک پانی کی بوتل رکھ نہیں سکتا اپنے ساتھ، جگ سے پانی اور بھیڑ اور گلاس ہو تو اس میں پھر لوٹ مار میں وہ اتنے وہ بار بار وہ یوں نہیں کر سکتا. وضو خانے پر جائے گا آئے گا تو ایک دو رکعت نکل سکتی ہے، پھر وضو کرنے والوں کا بھی تو وہاں رش ہوتا ہے نا. تو اس لیے اگر ناز اٹھا سکتے ہیں تو بے شک کھجور کی سنت ادا فرمائیں، ورنہ پھر صرف پانی پر قناعت کریں. پانی دانتوں میں پھنستا نہیں، پانی حسب ضرورت پی کر پانی سے افطار کرنا میرے آقا کی سنت سے ثابت بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ پانی سے افطار کریں، منہ آپ کا بالکل صاف رہے گا اور پیٹ بھی مزیدار رہے گا اور اطمینان سے. پانی پینے سے طاقت آ جاتی ہے. نماز پڑھیں، پھر گھر پہ جا کر جو اللہ نے دیا وہ اطمینان سے اچھی طرح چبا کے کھائیں، مگر بھوک سے کم کھائیں گے تو اس کی برکتیں پائیں گے. اور اگر اس لیے ڈٹ کر کھائیں گے کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا تو پھر آپ جانے آپ کے نصیب. اس طرح سحری میں ڈٹ کے کھائیں گے کہ سارا دن کچھ نہیں کھانا تو پھر بھی آپ پھنسیں گے. تو دونوں وقت میں اگر اعتدال رکھیں گے اور رات کے بیچ میں پوریاں کچوریاں اور چھولے کھچڑے اور چٹپٹے نہیں کھائیں گے تو آپ کی صحت صحیح رہے گی. ورنہ رات میں یہ دور چلتے رہیں گے کھچڑوں کے اور چٹپٹوں کے تو پھر ڈاکٹر بھی تو دعا کرتے ہوں گے روزی میں برکت کی، ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں کا ثمر آپ بن جائیں. اس کے علاوہ بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے. البتہ میرا اپنا جو ہے الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم ان چیزوں کا استعمال ہے میرا الحمدللہ. اور اس کے فوائد میں نے بہت دیکھے. آئے دن نزلے میرے کو ہوتے تھے، آئے دن دائمی نزلے کا مریض تھا، جان چھوٹ گئی. اب سال میں ایک دو بار ہوتا ہے الحمدللہ. کھانسی ہر وقت ٹھاؤں ٹھاؤں کرتا رہتا تھا، میں نے بلغم اتنا ہوتا تھا کہ بس. تو یہ سب الحمدللہ یہ علاج سمجھ میں آ گئے اللہ کی رحمت سے، بغیر دواؤں کے علاج ہو گیا الحمدللہ. ثم الحمدللہ بدن بھی اسمارٹ ہو جائے گا آپ کا، پیٹ بھی اندر چلا جائے گا اگر باہر نکلا ہوا ہے تو. میری بتائی ہوئی احتیاطوں پر عمل کریں گے اور بھوک سے کم کھائیں گے اور غذا کو چبا کر اور بھوک سے کم اور ہلکی غذا. پیزے پراٹھوں کی طرف دیکھنا مت. کھجلا پھینی یہ بہت چلتی ہے سحری میں. ہلکی غذا لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کو بہت خطرناک، یہ پہاڑ سے زیادہ وزن دار ہے. میں بھی اس کا بہت شوقین ہوں، لیکن رمضان مبارک میں شاید کبھی اکا دکا تھوڑی بہت کہیں سے آ گئی میں نے کھا لی تو کھا لی. دل تو سر یہ چاہتا ہے پوری دکان کھا جائے لیکن اس کو ہضم نہیں کر پاتے. کباب سموسے بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، پکوڑے کا بھی عاشق ہوں. کیا کریں ان سے دوستی اپنے ان کی دوستی قابل نہیں ہے. ہوئی ہم سے نادانی تیری محفل میں آ بیٹھے، زمین کی خاک ہو کر آسماں سے دل لگا بیٹھے. تو یہ پکوڑے اور یہ غذائیں تو کسانوں کی ہیں، وہ مزدوروں کی جو لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں نا تو وہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوتا. اپنے تو کھایا اور ٹھک کر کے بیٹھ گئے، اس میں کیا ہضم ہوگا.
تو ان چیزوں سے دوستی نہ کریں, نیت کر لیں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے. انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے بھوک سے کم کھائیں گے, اور یہ کباب سموسے اور تلی ہوئی چیزیں کم سے کم کھائیں گے. کل تک اگر 4-5 پیس کھاتے تو اب ایک آدھ پر گزارا کر لیں گے. کل تک روز کھاتے تھے تو ہفتے میں ایک آدھ بار کھا لیں گے. اس طرح کی ترکیب بنائیں. امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ مختلف مساجد میں افطار کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں, اور دعوت اسلامی کے سنت و برے محکمے کے ماحول میں بھی 30 دن اور 10 دن اجتماعی اعتکاف کی ترکیبیں ہوتی ہیں. اس میں جو اسلامی بھائی کھلانے وغیرہ کی خدمت انجام دیتے ہیں, کچھ ان کے متعلق بھی احتیاطیں یا مدنی پھول ہوں تو عطا فرمائیں. دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اجتماعی اعتکاف پورے ماہ رمضان کے ہوتے ہیں, وہاں صرف پانی سے افطاری کروائی جائے, اور کروائی بھی جاتی ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پانی سے افطاری کروائی جاتی ہے. نہ کباب, نہ سموسہ, نہ یہ پھل فروٹ وغیرہ افطار میں پیش نہیں کیے جاتے. عوام لے کر آتی ہے دینے کے لیے, ان کو معذرت کر لی جائے تو پیار محبت سے سمجھا دیں گے تو وہ آئندہ نہیں لائیں گے, ظاہر دوسری مسجدوں میں لے جائیں گے. تو پانی پلاتے وقت ایک قطرہ بھی فرش مسجد پر نہ گرے, کسی طرح کا کیچڑ نہ بنے, اس کا خیال رکھیں. سردیوں میں تو سادہ پانی بھی سادہ ہی پانی پیا جائے گا. گرمیوں میں برف کا پانی بھی پلا سکتے ہیں, لیکن کسی طرح بھی پانی گرے نہیں, اللہ کی نعمت ضائع بھی نہ ہو, اور مسجد میں وہ مسجد کی صفائی بھی متاثر نہ ہو. مزید ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض مخیر حضرات سے ترکیب بنائی جا سکتی ہے کہ وہ تیار پانی کے بوتل بھی دے دیتے ہیں یا گلاس, اس سے بھی افطار ممکن ہے. لیکن اس میں بھی مسائل ہے کہ اس کا وہ پھاڑ کر ڈھکن کھول کر اس کا جو ارد گرد جو اس کی سیل ہوتی ہے اس کو مسجد میں پھینک کر مسجد میں کوڑا نہ کریں, بلکہ جو بھی نکلا وہ اپنی جیب میں رکھ لیں. اور پانی پی کر ادھوری بوتل بھی مسجد میں نہ پھینک دیں, بلکہ سارا مسجد سے باہر لے جائیں جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں. اس کے علاوہ مسجد میں کوئی چیز بھی افطار میں نہ دی جائے, شربت بھی نہ دیا جائے افطار میں, ورنہ وہ منہ میں مٹھاس آتی رہے گی. کھانے کے تعلق سے بھی عرض کرتا چلوں کہ اول تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے جو کھانا پکواتے ہیں کہ وہ جتنا رواج ہے نا گھی تیل کا, اول تو ویجیٹیبل گھی کو بھول جائیں. بالکل آپ یہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں, لکھ لیں کہ آپ کو ویجیٹیبل گھی ہو سکے تو اپنے گھر سے بھی نکالا دے دیں. یہ صحت کے لیے سخت نقصان دہ, کیونکہ ٹین سے گزارا جاتا ہے اور صحت کے لیے بہت مضر ہے, جو میری ناقص معلومات ہے. تو بے شک کوکنگ آئل آپ استعمال فرمائیں, لیکن جتنا کوکنگ آئل ڈالتے ہیں نا اس سے کوشش کر کے آدھا ڈالیں. وہ باورچی نہیں مانے گا, باورچی خانے جہاں سے پکواتے ہیں نا, کیونکہ وہ کھانے کا معیار ان کے نزدیک پھر وہ صحیح نہیں ہوتا. تو ان کو آپ سمجھائیں اور آدھا تیل کر دیں. اسی طرح گرم مسالے بھی جو بھی ڈالے جاتے ہیں اس کے آدھے کر دیں. کدو شریف, آلو وغیرہ ڈالتے ہیں, اس کے چھلکے نہ اتاریں. آج کل چھلکے اتارنے کا رواج بڑھ گیا ہے, حالانکہ چھلکے جو ہے نا یہ جو اس پھل یا اس سبزی کے اندر وٹامنس ہے نا ان کا ہارس ہے. یہ چھلکوں کی جو کوٹنگ ہے اس کی وجہ سے یہ وٹامنس اس میں سنبھلے رہتے ہیں. تو جن جن پھلوں کے جن جن سبزیوں کے چھلکے کھائے جا سکتے ہیں وہ کھا لیے جائیں. اب تربوز, خربوزہ, آم ان کے چھلکے نہیں کھائے جا سکتے, نہیں کھاتے, تو یہ بے شک نکالے, لیکن جتنا ہو سکے پتلے پتلے نکالیں.
ज्यादा अगर मोटा ही काटा जाता है आजकल छिलका, तो वो फिर विटामिन्स जो है ना, ये बिल्कुल छिलके की ऊपर की सतह पर नहीं, अंदरूनी सतह से वो छिलके, जैसे गोश्त की खाल होती है, खाल का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, तो ये छिलके के अंदरूनी हिस्से में ये विटामिन्स जो है वो जमा होते हैं। तो छिलका अगर जरा भी मोटा उतार देना तो विटामिन्स उसी में चले जाते हैं, फिर वो जो गूदा बचता है उसमें खास विटामिन्स नहीं होते। तो आलू है, कद्दू शरीफ है, तूरी है, टिंडे, बैंगन, टमाटर और इस तरह की बहुत सारी सब्जियां हैं, वो जो छिलके के साथ पकाना कोई मुश्किल नहीं है। भिंडी पकाएं तो बाज लोग पता नहीं क्यों करते ऐसा, भिंडी का सर भी काट देते हैं, उसकी दुम भी काट देते हैं, उसको फेंक देते हैं। अरे सर भी खाया जाता है, दुम भी खाई जाती है, कोई आप खा कर देंगे, कोई इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, अब कद्दू शरीफ क्यों छीला, तो बोलते हैं ये ऊपर ऊपर से खराब था। खराब नहीं होता, ये आमतौर पे इस पे खाल पर कोई पत्ता वगैरह छू जाता होगा, कई रोज तक लगा रहता तो उसका पत्ते का दाग हो जाता है, तो ये इसको सड़ना नहीं बोलते। तो वाकई अगर कोई ऐसी चीज है तो बेशक उस हिस्से से निकाल दे, लेकिन पत्ते का दाग निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो खाया जाएगा, कि ये कोई मुज़िर नहीं है इंशाअल्लाह। तो इस तरह छिलके समेत टुकड़े करके इसमें आप सब्जियां इस्तेमाल करवाएं अपने अपने यहाँ एहतिकाफ में, और जिससे बन पड़े घरों में भी वो ऐसा ही करें, इंशाअल्लाह इसके फवायद हासिल होंगे। चने की दाल से अगर परहेज करें तो अच्छा, वरना आमतौर पे गैस बहुत करती है। चने की दाल और आलू भी, मटर, ये बादी गिजाएं जितनी भी हैं, इनसे हत्तल इम्कान बचें, चने से बचें, चने के आटे की चीजों से बचें, वरना ये कि गैस होगा तो मस्जिद में गैस के लिए बहुत मसाइल होंगे। यानी बदबूदार गैस जिसको हो तो मस्जिद में वो नाजायज है खारिज करना, जबकि बदबू हो, तो ये बहुत मसला हो सकता है। इसलिए जितना कम खाएंगे और ऐसी चीजों से परहेज करेंगे, आपका पेट हल्का रहेगा, इबादत में दिल लगेगा, मस्जिद का अदब भी आप कर सकेंगे। तो ये जो खिलाने वाले हैं ना, वो अगर मेरी बात पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो बहुत फायदा पाएंगे। हाँ, बाकी अब जो अपने घरों से लाते हैं उनका तो समझा ही सकते हैं उनको, क्योंकि वो लोग इस तरह के ना बयानात सुनते हैं, ना मतलब वीसीडी देखते होंगे बेचारे, मतलब ये कि जज्बे के तहत आ जाते हैं, फिर वो घर से मंगाते हैं, बाजार से खिचड़े मंगाते हैं, या बाद लोग ये सुनते हैं तब भी वो बस हिर्स जो होती है ना, एहतिकाफ में फारिग बैठे, इबादत में दिल लग नहीं रहा, तो बस वो दिल कहां से लगेगा, दिल मरीज हो गया हमारा गुनाह कर करके, तो बस वो फिर कुछ ना कुछ रात भर वो चलता रहता है, मुंह क्या कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मालपूड़े खाते हैं, कभी खिचड़ा खाते हैं, कभी आलू छोले खाते हैं, चटपटे खाते रहते हैं, शकील गिजाएं, फिर पेट का कुसूर, रबड़ जैसा तो पेट होता है, नरम नरम, तो वो पत्थर लक्कड़ कहां हजम करेगा बेचारा। तो इन चीजों से इज्तिनाब करें, और खाना तकसीम करते वक्त अपनी जो भी है वो दरी, अब ये जो दरियां मोटी मोटी दरियां होती है ना, ये मस्जिद में बिछाने में बहुत बड़ा मसला ये होता है कि उनसे गर्द जड़ती है, गर्द बहुत जड़ती है, मस्जिद में कूड़ा हो जाता है। तो मस्जिद में ये दरियां ना बिछाएं, मस्जिद में वो कोई सी भी जैसे पतली भी चटाइयां वगैरह बिछाएंगे ना, तो एक तो मुसीबत ये कि इसका कचरा और गर्द मस्जिद के अंदर जड़ेगी, और मस्जिद में ये चीजें झाड़ना नाजायज, गुनाह। मस्जिद ये दरियां वगैरह बंद पड़ी होती हैं, तो जब ये मस्जिद में आप खोलेंगे ना तो बदबू का भपका उठेगा, और मस्जिद को बदबू से बचाना वाजिब है। तो फिनाए मस्जिद में ऐसी जगह पर नहीं खोल सकते इन चीजों को जिनसे बदबू उड़ती हो, और बदबू उड़कर मस्जिद के अंदर के हिस्से में दाखिल होती हो, फिनाए मस्जिद में नहीं खोल सकते। तो इसलिए दरिया तो रोजाना मस्जिद के बाहर और इतनी दूर ले जाकर झाड़ें, उसकी सफाई करें कि ना मस्जिद में गर्द उड़कर और बदबू उड़कर आए, ना किसी पड़ोसी को इससे तकलीफ हो, ना किसी राह चलते को। इस एहतियात के साथ बहुत जरूरी है। अब इज्तिमाई एहतिकाफ करना है तो इसके तकाजे पूरे करेंगे तो होगा, बाकी खाली अब शोर मचाने से क्या होगा कि इतने एहतिकाफ करते हैं, हमारे इलाके में इतने एहतिकाफ किए, हमारे इलाके में उतने एहतिकाफ किए, और जिसके ज्यादा मोतकिबिन उसके गुनाह भी ज्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
اپنے کو ریاکاری تھوڑی کرنی ہے کہ دنیا کو دکھانا ہے کہ اتنے اعتکاف ہوئے اور اتنے اعتکاف ہوئے. اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو ہی ثواب ملے گا. نیت اچھی ہوگی, مسجد کی صفائی کے تقاضے, اس کو بدبو سے بچائیں گے, اپنے آپ کو زبان کی آنکھوں کی حفاظت کا خوگر بنائیں گے, اور جو بھی کریں گے شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے تو ہی ثواب ملے گا. ریاکاری کریں گے تو مزید گناہ ہوگا. عبادت کا برباد ہونا اپنی جگہ پر, مزید گناہ ہوگا. میں صحیح بولتا ہوں, خالی ریاکاری میں یہی ہوتا نا کہ عبادت کا چلو ضائع ہو گئی, اگرچہ یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے, یہ کم نہیں ہے نقصان. مزید یہ کہ یہ ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ عذاب ہو, یہ تو نقصان در نقصان ہوا نا. اللہ نہ کرے. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمیں خلوص عطا فرمائے, اپنی رضا حاصل کرنے کا جذبہ بھی وہی عطا کر دے, بس کہ ہم کوشش جاری رکھیں. تو اس طرح احتیاط سے وہ بھی فنا مسجد میں کھلانا, مسجد میں نہیں کھلانا, یہ خیال رکھیں. ہڈیاں, گرم مسالے وغیرہ اچھی طرح چاٹ کر کھانے والے کو چاہیے کہ وہ ڈالیں. پھر یہ چیزیں ایک ایک چننا پڑے گا, ادھر ادھر نہیں ڈالیں گے, وہ بدبو اٹھے گی اور مسجد یا لوگوں کے پاؤں میں لگیں گے. یہ ساری صفائی ضروری ہے. الطہور شطر من الایمان, کہ پاکیزگی اور طہارت جو ہے یہ ایمان میں سے ہے, یا آدھا ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے. مختلف روایتیں ہیں اس کی. تو مسجد میں صفائی نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ اپنے گھر کو کیسا صاف رکھتے ہیں, اس سے زیادہ مسجد صاف ہونی چاہیے. لیکن افسوس معاملہ الٹ دیکھا جا رہا ہے. بڑی تشویش ہوتی ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ آخرت میں پھنس جائیں, کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تم اتنے معتکف جمع کرتے تھے, ہم میرے گھر کو پامال کرتے تھے, اس کی بے حرمتی کرتے اور کرواتے تھے, تو کیا جواب بن پڑے گا اپنے سے؟ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ اپنی رضا کمانے کا جذبہ دے دے اور عقل سلیم دے دے, قرینہ دے دے کہ ہم صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں, صحیح معنوں میں اعتکاف کر سکیں اور اعتکاف کروا سکیں. آنکھیں, زبان, سب کان, ہر عضو گناہوں سے بچا رہے, ہر عضو کا ہمیں قفل مدینہ عطا کر دے, کہ ہم مسجد میں گونگے, بہرے, اندھے بن کر رہے ہیں, ان مانو کر کہ کوئی بھی خلاف شراب بات نہ کہیں, نہ سنیں, نہ دیکھیں. ان مانو کر ہم اندھے ہو جائیں اور اچھی اچھی باتیں کریں. نیک یعنی کہ اچھی باتیں بھی وہ اچھی باتیں کہ جو تیری رضا کا باعث ہو. کہ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید یہ کہ کھانا اتنا پکوائیں کہ بچے نہیں, تھوڑا بہت تو بچ جاتا ہے, اگر جو بچ گیا تو اس کو بھی ادھر ادھر بے یعنی کہ غفلت کے ساتھ ڈال دینا, بے احتیاطی کے ساتھ, کہ وہ خراب ہو جائے, دوسرے دن کام نہ آ جائے, نہ ہو, ضائع ہو جائے. یہ نہیں, اس کو فریج میں رکھیں اور اس کو گرم کر کے دوسرے دن. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگلے دن کا بچا ہوا کھانا گرم کر کے تھوڑا سا تھال میں ڈالیں, اس کے اوپر مزید دوسرا کھانا ڈالیں یا سائڈ پر وہ رکھیں, اس طرح وہ بھی انہیں چلا دیں. اب یہ نہیں کہ جو اپنے دوست ہیں ان کو اچھی اچھی بوٹیاں نکال کر, اور یا ذمہ داران ہیں ان کو بڑی بڑی بوٹیاں نکال کر اور عمدہ حصہ کھانے کا دیں, اور جو بیچارے عام حصہ ہیں بھائی ان کو باسی کھانا پکڑا دیں, یا بوٹیوں کے بغیر اور آلو کے بغیر دے دیں. تو اس طرح کی خیانتیں کریں گے تو دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے. ذمہ داروں کی خوشامدیں کہیں رشوت میں نہ کھپ جائیں, کہ آپ اس لیے ان کے سامنے اچھے بن رہے ہیں, ان کو اچھا اچھا کھلا رہے ہیں تاکہ آپ کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ اس پہ پردہ رہے اور آپ دعوت اسلامی کو نقصان پہنچاتے رہیں, یا اللہ تعالیٰ کے ان کاموں میں خیانتیں کرتے رہیں. نہیں, آپ نگران کو بھی وہی دیں کہ جو ایک عام راہگیر اور مسافر کو دے رہے ہیں, عام اسلامی بھائی کو دے رہے ہیں وہی الیاس قادری کو بھی دیں, عام اسلامی بھائی کو جو دے رہے ہیں وہی نگران شورا کو بھی دیں, عام اسلامی بھائی کو جو دے رہے ہیں وہی اراکین شورا کو بھی دیں, عام اسلامی بھائی کو دے رہے ہیں وہی آپ کی ڈویژن مشاورت کے نگران کو دیں, اپنی تحصیل مشاورت نگران کو دیں, اپنے آپ کے اپنے ذمہ دار اور نگران جو ہوں شورا کے مشاورت کے ان کو دیں. سب کے ساتھ یکساں معاملہ کریں اس دیگ میں سے جو سب کو کھلایا جا رہا ہے. ہاں کوئی ذمہ دار یا نگران اپنے گھر سے کوئی عمدہ چیز لایا وہ مستثنا ہے اس سے, وہ تو ذرا وہ لایا اس کی مرضی ہے, لیکن جو نہیں لایا اس کو ہم دیگ سے اچھی اچھی
बोटियां छांट कर दें, यार ये बड़ा यानी कि तोहमत भी लग सकती है इसमें, और बड़ी यानी कि दिल जलाने वाली बात है। दूसरों की कोई बोलेगा नहीं, उसका दिल जलेगा। और तीसरा, आप पर बदगुमानी करेगा कि ये खुशामद कर रहा है, तो यही तो मज़ीन तोहमत है कि तोहमत का लोग गुमान करेंगे आपके बारे में, यानी गुमान कायम होगा इसे तोहमत का। तो इसलिए इन चीज़ों से आप एहतियात फरमाएं, जो इंतजामात करेंगे। अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बचा लेना, अच्छी अच्छी बोटियां निकाल लेना पहले पहले, ये भी नहीं ठीक। जो सारे खाएं वही आप खाएं, उसी देग से आप क्यों अच्छा निकालते हैं? तो कौम का चंदा है, बल्कि आपका खाना जायज़ है या नहीं, इस पर भी मुझे गौर करना है। क्योंकि आया तो मोतकीफ के नाम पर आया ना, मोतकीफीन हमारे पैसे देते हैं बेचारे। तो इस तरह ये कि ये दिए, फिर जिसने चंदा दिया वो भी मोतकीफीन के लिए देता है चंदा। तो जो एतिकाफ नहीं करता, खादिमीन एतिकाफ नहीं करते ना, अक्सर खादिमीन मोतकीफ नहीं होते, वो बेचारे आते हैं जाते हैं, खरीदारियां करते हैं, लाते हैं, बाहर जाते हैं दरिया झाड़ने के लिए। मस्जिद के बाहर अब मैंने भेजा इनको, तो वहां भी जाना होगा इनको, या जाते होंगे पहले भी। तो इस तरह मोतकीफ तो नहीं जा सकता ना बाहर। तो अब इनका खाना कैसा, उर्फ तो ये कि वो खाते हैं। तो मोतकीफीन के लिए जो खाना दिया जाएगा, या इन्होंने जो 1000 रुपए दिए, तो यार 1000 रुपए तो इन्होंने अतिया दिया है, खाने के मद में ये नहीं है, वरना तो दूसरा खा ही नहीं सकता उसमें से। तो अब इन्होंने जो अतिया दिया, नीज पार्टियां जो चंदा देती हैं, बाकायदा पूरी पूरी सहरी इफ्तारी करवाते हैं लोग, मुखैर हजरत, तो उसमें से खादिमीन भी खाते हैं जो खिदमत करते हैं, मस्जिद के अमले के लोग भी खाते होंगे, इमाम मौज़िन साहिबान भी हो सकता है खाते हों, बाहर से जो मुलाकाती आते हैं, जैसे मोतकीफ है उसके वालिद साहब मिलने आए, उनके वालिद साहब को ये कैसे कहा जाए कि आप खाना ना खाएं, तो ज़रा बुरा लगेगा। तो अब उर्फ कायम हो गया कि सभी मिल के खाते हैं, मोतकीफीन गैर मोतकीफीन, और कोई इसे रोकता नहीं है। और अगर जिसने चंदा दिया उसको भी ये कहा गया कि भाई बेटा जो इत्तिका में बेटा उसका बाप आए और वो खाए तो आपके चंदे में से इजाजत है, तो वो तो बोलेगा उसकी अम्मी को भी थोड़ा भेज दो, जरा दिलेर होगा तो बोलेगा कोई हर्ज नहीं, भले खाए, कोई भी मुसलमान खाए, उम्मीद है कि वो यही कहेगा। तो इस तरह चूंकि उर्फ कायम हो गया, तो इसलिए मोतकीफीन के खादिमीन और सारे जो लोग नमाजी आते जाते हैं, अगर वो भी खाने के लिए कोई बैठ गया तो उसको रोका न जाए कि ये उर्फ है इसलिए जायज है। हां, अगर किसी चंदा देने वाले ने सराहत कर दी कि देखिए आज की जो इफ्तारी का खर्चा मैं दे रहा हूं, तो कोई भी गैर मोतकीफ उसमें ना खाए, तो अब कोई खादिम या कोई नमाजी या उसका बाप या उसका बेटा या उसका भाई अब नहीं खा सकता। अब हमसे बन पड़ा तो हम पर वाजिब हो जाएगा कि हम इनको रोकें कि आप नहीं खा सकते, ये मोतकीफीन के लिए। लेकिन आज तक किसी ने इस तरह चंदा दिया हो याद नहीं है। एक बार मेरे साथ हुआ था, आज से कोई 15 साल तो हो गए होंगे, 12-15 साल, खूब पुराना वाकया है कि एतिकाफ के बाद मुझे एक बंडल मिला, जब गुलजार हबीब में एतिकाफ होता था, 15 साल से हो सकता ज्यादा हो गया यार। तो गुलजार, तो रमजान के बाद एक बंडल मिला दुरूद शरीफ के कार्ड का, और उसमें लिखा था कि ये आप मोतकीफीन में तकसीम कर दें, और बेशुमार मोतकीफीन होते हैं उस वक्त गुलजार हबीब में। तो बढ़ते पहले साल तो 60 थे, याद पड़ता 60 थे पहली बार, इसके बाद तेजी से बढ़ने शुरू हो गए थे। तो अब इन 60 को भी मैं कहां से ढूंढूं, कोई मशरिक में रहता हूं, कोई मगरिब में रहता हूं, सबके फेस याद नहीं, सबके एड्रेस नहीं। तो अब ये कार्ड तो मैं तो घबरा गया कि मैं, अब इसने तो बड़ी भारी जिम्मेदारी डाली कि आप मोतकीफीन में तकसीम कर दें। मैं परेशान हुआ, तो मोतकीफीन को तो मैं बांट नहीं सकूंगा, फिर अब मैं क्या करूं इन कार्डों का। तो मुझे जो याद पड़ता है कुछ गालिबन यही है, मैंने उससे राब्ता तो किया था, एड्रेस था उसमें खुशकिस्मती से, ऐसा याद पड़ता है कि मैंने इसको वापस पोस्ट करवा दिए थे कि आपके ये कार्ड मुझे एतिकाफ के बाद मिले, और चूंकि आपने एक कैद लगाई थी कि मोतकीफीन में आप तकसीम कर दें, तो अब मोतकीफीन को ढूंढना मेरे बस का रोग नहीं है, तो इसलिए आपके कार्ड में आपको वापस पेश कर रहा हूं। अगर आप मुतलकन दे देते ना
کہ اس کو بانٹ دو تو میرے لیے مشکل نہیں تھا کہ میں بانٹ دیتا مسلمانوں میں. اس طرح کچھ یاد پڑتا میں نے واپس کر دی. سرحد تھی نا کہ معتکفین میں بانٹ دو. تو آپ بھی ایسے خیال رکھا کریں کہ جب کوئی سرحد کر دینا تو بس وہی کام کرنا جس کام کے لیے چندہ ملا. یہ واجب ہے, یہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. جبکہ کوئی سرحد کر دے کہ اس کام کے لیے چندہ, یہ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ کو میں رقم پیش کرتا ہوں, تو اب یہ رقم جو ہے مدرسے کی تعمیر میں لگائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور کام تو دور کی بات ہے, مدرسے میں بھی نہیں لگانا, اب مسجد ہی میں لگانا ہوگا. تو اسی لیے ہم نے یہ طریقہ اسلامی بھائیوں کو بتایا اور لکھ کر دیا ہے کہ جب بھی چندہ لیں تو دینے والے کو یہ کہہ دیں کہ آپ جو ہمیں چندہ دے رہے ہیں اس کی ہمیں اجازت دیں کہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کرے. جب وہ ہاں کہہ دے گا تو اب ہمارے لیے بہت وسعت ہو جائے گی. اگر آپ نے کلی اختیارات دے دیں تب بھی وہ ہو سکتا ہاں کہہ دے گا, لیکن کلی اختیار میں عوام مانا نہیں سمجھتے, تو لفظ کلی اختیار اس کو نہ کہیں. ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی اجازت دے دیجئے, یہ جملہ بولیں. مگر زکوٰۃ فطرے کے لیے بولنے کی حاجت نہیں ہے, کہ زکوٰۃ فطرہ کا تو ہیلا کرنا ہے. اب جس سے ہم نے ہیلا کیا نا اس سے کلی وہی جملے کہلوانے ہیں, باقی اس سے تو جزاک اللہ کہہ کے آپ لے لیں زکوٰۃ فطرہ, پھر ہیلے کے لیے مدنی مرکز کو پیش کر دیں. اسی طرح جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ یا جو بھی ہمارے شعبہ جاتے ہیں مجالس سے, جہاں جہاں چندہ آئے, لوگ دینے کے لیے آئے, آپ لینے کے لیے جائیں, تو ان سے یہی فرمائیں کہ آپ کا یہ چندہ یا یہ قربانی کی کھال, آپ کا یہ عطیہ ہم کو اجازت دے دیں کہ دعوت اسلامی جس کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کر دے, تو وہ ہاں کہہ دے بس. اسی طرح بھی اس کی یعنی کہ ہمارے اس جملے کے ساتھ اتفاق اس کا ظاہر ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو مالک ہے اس کی اجازت شمار ہوگی. اگر وہ پیسے جو لایا ہے یا کھال لایا, وہ اگر کھال کا یا اس رقم کا مالک نہیں بلکہ دوست ہے وہ دینے آیا, یا ملازم ہے وہ لے آیا ہے, تب اس کا ہاں کہنا کافی نہیں ہوگا. اصل مالک سے آپ کو اسی وقت اس کو کہیں, پوچھیں اس کو کہ یہ کیا آپ کی طرف سے یا آپ کے کوئی اور نے کسی نے بھیجا ہے, تو وہ بتائے گا کہ بھئی میں جس دکان پر کام کرتا ہوں تو ہمارے سیٹ نے بھیجا ہے, تو اللہ مہربانی کر کے آپ بات کروا دو نا ہماری, کہ ہم اجازت ان سے لیں, کیونکہ آپ تو ایک وکیل ہیں, نمائندے. وکیل مانے نمائندہ. آپ بولیں گے کہ آپ وکیل ہیں تو بولیں گے میں ایڈوکیٹ نہیں ہوں, LLB نہیں کیا ہے. اس کا وکیل تو معروف مانا تو یہ ہے نا ایڈوکیٹ. تو آپ ان کے نمائندے ہیں, اللہ آپ کو اجر دے گا, ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن اجازت جس نے رقم دی اس کی مانی جائے گی, جس کی یہ رقم ہے ان سے ہم کو بات کروا دیں. صدقات واجبہ کے علاوہ جیسے کہ زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, یہ صدقات واجبہ میں سے. قربانی یہ کھا لیں یا عام چندہ جو دیا جاتا ہے اس کو صدقات نافلہ یعنی نفلی صدقے بولتے ہیں. ایسا چندہ یا قربانی کی کھال لیتے وقت ایک ایک سے یہ الفاظ کہہ دیا کریں, آپ اجازت دیجئے کہ آپ کا چندہ یا قربانی کی کھال دعوت اسلامی یا فلاں ادارہ, جو بھی آپ کے ادارے کا نام ہے وہ لے لیجئے, جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک و جائز کام میں خرچ کرے. یہ الفاظ سن کر دینے والا ہاں کہہ دے یا کسی طرح بھی آپ کی بات سے متفق ہو جائے تو اب ہر طرح کے نیک و جائز کام میں استعمال کرنے کی شرعاً اجازت مل جائے گی, اور میں کافی سہولت رہے گی. یاد رہے چندہ یا کھال کے مالک کی اجازت ہی درست مانی جائے گی. وہاں موجود کسی اور شخص یا بچے کا سر ہلا دینا کافی نہیں, بلکہ وکیل یا نمائندے کی اپنی مرضی سے دی ہوئی اجازت بھی کئی صورتوں میں ناکافی ہوگی. اسے چاہیے کہ اپنے موکل یعنی جس نے اس کو وکیل یعنی نمائندہ کیا ہے
اس سے صراحتاً یعنی کھلے الفاظ میں اس کی اجازت لائے یا فون پر ہاتھوں ہاتھ بات کر لے یا کروا دے۔ بہتر یہ ہے کہ بیان کردہ محتاط الفاظ والا جملہ رسید پر لکھ دیا جائے، مگر جو شخص چندہ یا کھال دے اس کو ہاتھوں ہاتھ پڑھایا یا پڑھ کر سنا دیا جائے۔ صرف رسید دے کر دل کو نہ منا لیا جائے کہ ہم نے اجازت لے لی ہے، کیونکہ یہاں معاملہ مجہول یعنی چھپا ہوا ہے، وہ اردو پڑھنا نہ جانتا ہو یا مذکورہ عبارت نہ پڑھے یا پڑھ کر سمجھ نہ پائے یا رسید ہی فوراً گم ہو جائے یا پڑھ کر اتفاق نہ کرے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ نیز وکیل یعنی نمائندے کی اجازت کو کافی تصور نہ کیا جائے، بلکہ کسی طرح اصل مالک سے فون پر رابطہ کر کے یا اس سے مل کر بیان کردہ الفاظ میں کلی اختیارات کی واضح طور پر ترکیب بنائی جائے۔ اس طرح انشاءاللہ چندے کے غلط استعمال کے ذریعے ہونے والے گناہوں سے کافی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت احمد رضا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو 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 لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے